بہت ہی اچھے اچھے قطعات آپ نے پیش کیے۔ امام حسین کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ جسے کہیں نجات نہ ملتی ہو وہ امام حسین کے در پہ آ جائے۔ حسین کی ذات بھی عجیب و غریب ذات ہے کہ جو آیا تو مقدر سنوار دیا، جو جانے لگا تو مقدر سنوار کے گیا۔ شاید میری بات سارے مجمع تک نہیں پہنچی۔ یہ شیراز ہند ہے جہاں لفظوں کو پرکھا جاتا ہے، جہاں تول کے بولا جاتا ہے۔ ان کے دیار میں، ان کی محبتوں کے سائے میں کچھ باتیں ہیں جو پیش کرنا ہے۔ حسین کی ذات وہ ہے جب اس دنیا میں آئی تو مقدر بدلا، جب جانے لگے تو مقدر بدلا، جب اس دنیا سے چلے گئے تو کسی کا مقدر بدلا۔ شاید فخری بھائی جب آئے تو فطرس کا مقدر بدلا۔ دیکھیں بات اگر پہنچ جائے تو میرے ساتھ ہو جائیے گا۔ جب آئے تو فطرس کا مقدر بدلا، جب جانے لگے تو حر کا مقدر بدلا، جب چلے گئے تو ہمارے آنسوؤں کا مقدر بدل دیا۔ اللہ اکبر، شاید میری بات پہنچ گئی ہو۔ جب چلے گئے تو ہمارے آنسوؤں کا مقدر بدلا، اس لیے کہ جب تک آنکھوں میں ہے پانی ہے، جب سیدہ کے رومال میں پہنچے تو گوہر بن گیا۔ جب تک یہ آنسو، اب اسی کو لوگ کہتے ہیں یہ رونا کیا ہے، یہ سمجھنا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں مگر رونا سمجھ میں آتا نہیں۔ دنیا میرے آنسو سے پریشان بہت ہے، ملاحظہ کیجئے گا۔ دنیا میرے آنسو سے پریشان بہت ہے، پانی کا یہ قطرہ ہے مگر جان بہت ہے۔ شاید میری بات پہنچ جائے سب تک بھائی۔ دنیا میرے آنسو سے پریشان بہت ہے، پانی کا یہ قطرہ ہے مگر جان بہت ہے۔ اے فرش عزا یہ تیرا احسان بہت ہے، اے فرش عزا یہ تیرا احسان بہت ہے۔ بوسیدہ میرا گھر ہے مگر شان بہت ہے۔ اے فرش عزا یہ تیرا احسان بہت ہے، بوسیدہ میرا گھر ہے مگر شان بہت ہے۔ آتے ہی رہیں گے غم شبیر کے سورے، آتے ہی رہیں گے غم شبیر کے سورے۔ پڑھتی رہے دنیا ابھی قرآن بہت ہے۔ نہیں شعر نہیں پہنچا ہے شاید۔ پڑھتی رہے دنیا ابھی قرآن بہت ہے، پڑھتی رہے دنیا ابھی قرآن بہت ہے۔ جس شعر کے لیے میں نے 2 مطلع اور 1 شعر پڑھا ہے، ملاحظہ کیجئے گا کہ پڑھتی رہے دنیا ابھی قرآن بہت ہے۔ کب ہنسنا ہے کب رونا ہے بے شیر سے پوچھو۔ ہائے ہائے، کب رونا ہے کب ہنسنا ہے بے شیر سے پوچھو۔ کم سن ہے مگر وقت کی پہچان بہت ہے۔ کم سن ہے۔ حضرات میں چاہتا ہوں کہ آپ کی سماعتیں اتنی شاداب ہو جائیں کہ کسی شاداب کو پیش کیا جا سکے۔ اس لیے آپ کی سماعتیں بھی شاداب ہیں، آپ بھی ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں۔ اس لیے کہ ویرانی تو وہاں آتی ہے جہاں ذکر اہل بیت نہیں ہوتا ہے، جہاں ذکر کربلا نہیں ہوتا ہے۔ ہماری آبادی اور ہماری تخلیق اور ہماری زندگی ہی ذکر کربلا ہے، ذکر اہل بیت ہے۔ ہم اسی سفر پر گامزن ہیں، کوئی نہیں ہے جو ہمیں مٹا سکے۔ پوری دنیا ہمیں مٹانے پر لگی ہوئی ہے مگر مٹا نہیں پا رہی ہے۔ جہاں علی کے چاہنے والوں کا مجمع دیکھا آدمی گھبرانے لگتا ہے۔ فخری بھائی جہاں علی والوں کو دیکھا، حسینیوں کو دیکھا، فوراً کتنوں کو تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔
اب یہ جملہ میں لکھنؤ میں اگر کہتا تو ایک جملہ اضافت کے ساتھ کہتا کہ اب تو لاری میں بھی جگہ نہیں رہ گئی ہے کہ اسے ایڈمٹ کرایا جائے کہ جسے بغض علی کا اٹیک پڑ گیا ہو، بغض حسینیت کا اٹیک پڑا ہو، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ حسب بھی اچھا رکھو، نسب بھی اچھا رکھو، اس لیے کہ یہی دو نام ہیں کہ جو پلے سراج سے تمہیں ادھر سے ادھر لے جائیں گے، یہی نام ہے جو ادھر سے ادھر لے جائیں گے، ورنہ جنہوں نے دنیا میں انہیں چھوڑ دیا وہ جہنم میں منہ کے بل گر جائیں گے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ دولت یہیں رہ جاتی ہے، شہرت یہیں رہ جاتی ہے، اقتدار یہیں رہ جاتا ہے، مگر یہی ذکر ہے جو انسان کو کامیاب بناتا ہے۔ انسان تو چلا جاتا ہے مگر اس کی یادیں رہ جاتی ہیں، اس کی باتیں رہ جاتی ہیں، اس کی فکر رہ جاتی ہے، کوئی ادیب جاتا ہے تو اس کا ادب رہ جاتا ہے، کوئی خطیب چلا جاتا ہے تو اس کی خطابت اسے زندہ رکھتی ہے، کوئی شاعر چلا جاتا ہے تو اس کی شاعری اسے زندہ رکھتی ہے، کوئی مفکر چلا جاتا ہے تو اس کی فکر زندگی دیتی ہے، کوئی بھی چلا جائے، ہر انسان چلا جاتا ہے مگر اپنے پیچھے ایک کارنامہ چھوڑ کے جاتا ہے۔ ایسی ہی شخصیت کے لیے یہ مجلس منعقد ہے، اتنا بڑا مجمع آ جانا دیسے کی مجلس میں، برسی کی مجلس میں، اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے ایسے ہی کارنامے انجام دیے ہوں گے کہ جس کے نام پر لوگ کھینچے چلے آ رہے ہیں، جس کی محبت پر لوگ چلے آ رہے ہیں۔ یہی ماحول بنا رہے گا، بس ایک شاداب صاحب ہیں اور آپ کا انتظار ختم ہو جائے گا، پھر آپ کا ہر دل عزیز شاعر ہوگا جناب فخری میرٹھی صاحب ہوں گے، اور اس کے بعد ہمارے اور آپ کے خطیب حجت الاسلام والمسلمین آقائی سید کلب رشید صاحب قبلہ ہوں گے جو اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں گے۔ گزارش گزار ہوں شاداب جونپوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی شادابانہ شاعری سے آپ تمام مومنین کے اذہان کو شاداب فرمائیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔